السلام علیکم دوستو یہ 12 جنوری 1972 کی بات ہے کہ جب سقوط ڈھاکہ کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 1970 کی عام انتخابات میں مشرقی پاکستان میں اس کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر یحییٰ خان انتخابات کے فوراً بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اقتدار عوامی لیگ کے سپرد کر دیتے، مگر اس سے پہلے کہ یہ اجلاس منعقد ہوتا، 1 مارچ 1971 کو صدر یحییٰ خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر اس اجلاس کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر یحییٰ خان کے اس اعلان کا مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل ہوا اور وہاں کی عوام یہ نعرے لگاتی ہوئے گلیوں میں نکل آئے کہ ہم آزاد بنگال چاہتے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان اب بھی مفاہمت کے حق میں تھے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں متعین اعلیٰ فوجی حکام سے نہایت عاجزانہ انداز میں اپیل کی کہ حضور اب بھی وقت ہے، مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجیے، میں صورتحال پر قابو پا لوں گا۔ اگر غیر معینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نئی تاریخ کے لیے جنرل یحییٰ خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ مشرقی پاکستان میں لا قانونیت زور پکڑنے لگی۔ مجیب الرحمان نے عدم تشدد اور عدم تعاون کی تحریک پر عمل درآمد کے لیے ہدایتیں جاری کرنا شروع کر دیں۔ یہ گویا سول نافرمانی کا اعلان تھا جسے بھارت کی آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ادھر مغربی پاکستان میں 14 مارچ 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں اقتدار اکثریتی پارٹیوں کو منتقل کر دیا جائے۔ دوستو یہی وہ تقریر تھی جس پر روزنامہ آزاد کے مدیر عباس ستر نے ادھر تم ادھر ہم کی سنسنی خیز سرخی لگائی تھی۔ بھٹو کے اس بیان کو عوامی لیگ نے ملک کو تقسیم کرنے کی سازش قرار دیا۔ اگلے روز صدر یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان سے مذاکرات کے لیے ڈھاکہ پہنچے۔ یہ مذاکرات 24 مارچ تک جاری رہے۔ 25 مارچ کی شام کو یحییٰ خان خفیہ طور پر ڈھاکہ سے اسلام آباد واپس لوٹ آئے۔ انہی مذاکرات کے دوران 23 مارچ 1971 کو عوامی لیگ نے یوم پاکستان کے بجائے یوم مزاحمت منایا۔ اس دن عمارتوں پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا گیا اور شیخ مجیب الرحمان نے ہتھیار بند دستوں کی سلامی لی۔ اس سرین بغاوت سے نمٹنے کے لیے جنرل یحییٰ خان نے فوجی ایکشن کا منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے کو آپریشن سرچ لائٹ کا نام دیا گیا۔ اس کی نگراں میجر جنرل رؤف فرمان علی اور میجر جنرل خادم حسین راجہ تھے۔ اس آپریشن کا آغاز 26 مارچ 1971 کو رات 1 بجے ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان گرفتار کر لیے گئے لیکن اس کے تمام ساتھی بھارت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مجیب الرحمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ایک پہلے سے ریکارڈ شدہ بیان وائرلیس کے ذریعے ملک بھر میں نشر ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری پیغام ہو۔ آج سے بنگلہ دیش ایک آزاد ملک ہے۔ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اور جس کسی کے بھی ساتھ ہوں، قابض فوج کے خلاف آخری سانس تک مزاحمت کریں۔ آپ کی جدوجہد اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک قابض پاکستانی فوج کا آخری سپاہی بنگلہ دیش سے بھگا نہیں دیا جاتا۔ آخری فتح ہماری ہوگی۔ عوامی لیگ کی عسکری تنظیم مکتی بانی نے، جس کے سربراہ کرنل عثمانی تھے، بھارتی اسلحہ کی طاقت اور تربیت کے ذریعے پاکستانی فوج سے بھرپور مقابلہ کیا۔ ڈھاکہ تو ایک رات میں پرسکون ہو گیا لیکن مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں چٹاگانگ، راجشاہی اور پبنا میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کو ان تمام علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اسی شام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو ڈھاکہ سے کراچی پہنچے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے والوں سے مختصر خطاب کرتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا۔ پاکستانی فوج نے مجیب الرحمان کو ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کر دیا اور یہاں سے 3 دن کے بعد انہیں طیارے کے ذریعے قیدی کی حیثیت سے پاکستان بھیج دیا گیا۔ ادھر 10 اپریل کو ڈھاکہ میں قائم انقلابی حکومت تشکیل دیے جانے کا اعلان ہوا اور 17 اپریل کو اس انقلابی حکومت میں شامل افراد نے اپنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مجیب الرحمان کو صدر، نذر الاسلام کو قائم مقام صدر اور تاج الدین احمد کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا۔ مارچ اور دسمبر کے اس دورانیے میں مجیب الرحمان مغربی پاکستان میں فیصل آباد اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے۔
جہاں ان پر خفیہ طور پر مقدمہ چلایا گیا اور اس مقدمے میں مجیب الرحمان کو سزائے موت سنائی گئی۔ انتھونی مس کیرن ہاس نے اپنی کتاب بنگلہ دیش لیگیسی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ سقوط ڈھاکہ سے ایک دن قبل 15 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان نے مجیب الرحمان کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے راولپنڈی سے ایک فوجی ٹیم میاں والی روانہ ہوئی، جہاں شیخ مجیب الرحمان دنیا کے حالات سے بے خبر قید کے دن کاٹ رہے تھے۔ ان کے کمرے کے سامنے ایک قبر بھی کھودی جا چکی تھی، مگر میاں والی جیل کے جیلر کی مزاحمت کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان کے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ شیخ مجیب الرحمان جیلر کی اس مہربانی کو کبھی نہ بھول سکے۔ بنگلہ دیش واپسی کے بعد 1974 میں انہوں نے اس جیلر کو ڈھاکہ مدعو کیا اور اس کا استقبال ذاتی مہمان کے طور پر کیا۔ 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں متعین پاکستانی فوج نے تاریخی ریس کورس گراؤنڈ میں بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ فوجی کمان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بنگلہ دیش اب آزاد ملک بن چکا تھا۔ دنیا بھر کے آزادی پسند لوگوں نے پاکستانی حکمرانوں سے مجیب الرحمان کی حفاظت کا مطالبہ کیا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد 27 دسمبر کو جب باقی ماندہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو چکی تھی، بنگلہ دیشی حکومت نے مطالبہ کیا کہ مجیب الرحمان کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کر دیا جائے۔ روس اور بھارت سمیت متعدد ممالک اور مختلف عالمی تنظیموں نے بھی مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان کو آزاد بنگلہ دیش کے صدر کو قید میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسے میں ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان کے درمیان ملاقاتیں شروع ہوئیں۔ 3 جنوری 1972 کو بھٹو نے کراچی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس خطاب کے آخر میں انہوں نے عوام سے رائے مانگی کہ کیا شیخ مجیب الرحمان کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیا جائے۔ عوام نے بڑے پرجوش طریقے سے شیخ مجیب کی رہائی کے حق میں ہاتھ اٹھا کر رائے دے دی۔ چند دن بعد 8 جنوری 1972 کو PIA کے خصوصی طیارے کے ذریعے شیخ مجیب کو لندن پہنچا دیا گیا۔ ان کے ساتھ عوامی لیگ کے رکن اسمبلی ڈاکٹر کمال حسین اور ان کے اہل خانہ بھی تھے۔ روانگی سے قبل شیخ مجیب الرحمان نے 4 گھنٹے تک بھٹو سے بات چیت کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹر کمال حسین اور غلام مصطفیٰ کھر بھی موجود تھے۔ لندن پہنچ کر شیخ مجیب الرحمان نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ بنگلہ دیش ایک آزاد اور دنیا کی دوسری بڑی مسلم مملکت ہے، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان رابطہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ جب تک میں بنگلہ دیش پہنچ کر اپنے عوام سے نہیں مل لیتا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے لندن میں برطانوی وزیر اعظم ایڈورڈ ہیتھ سے بھی ملاقات کی۔ ڈھاکہ واپس آتے ہوئے وہ دہلی میں رکے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال بھارتی صدر VV گیری اور وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کیا۔ 10 جنوری 1972 کو وہ ڈھاکہ پہنچے، جہاں ان کا ناقابل فراموش استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ سے انہیں سیدھا ریس کورس گراؤنڈ لے جایا گیا، جہاں انہوں نے عوام کے ایک عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور 12 جنوری 1972 کو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی درخواست پر 12 مارچ 1972 کو ہندوستانی فوج نے ڈھاکہ چھوڑ دیا۔ آزادی کی پہلی سالگرہ پر انہوں نے آئین کے مسودے پر دستخط کیے اور 16 دسمبر 1973 کو بنگلہ دیش کا نیا آئین نافذ کر دیا گیا۔ 7 مارچ 1974 کو انہوں نے ملک میں اثر نو عام انتخابات منعقد کروائے، جن میں ان کی جماعت عوامی لیگ نے 300 نشستوں میں سے 293 پر کامیابی حاصل کی۔ 1974 میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اسی برس بنگلہ دیش اقوام متحدہ کا رکن بھی بن گیا۔ 1975 میں بنگلہ دیش میں صدارتی نظام نافذ کر دیا گیا اور مجیب الرحمان ملک کے صدر بن گئے۔ رفتہ رفتہ شیخ مجیب الرحمان کے قریبی لوگ حکومت میں طاقت پکڑنے لگے۔ یہ لوگ کچھ مرکزی وزارتوں پر بھی فائز کیے گئے۔ عوام کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی کہ اس کے ثمرات ان تک نہ پہنچ سکیں۔ ایسے میں 15 اگست 1975 کی صبح بنگلہ دیش کی مسلح افواج کے کچھ افسران نے، جن کی قیادت میجر فاروق رحمان کر رہے تھے، اللہ صبح 5:15 بجے بنگلہ دیش کے صدر شیخ مجیب الرحمان کی قیامگاہ پر دھاوا بول دیا۔ وہ شیخ مجیب کو گرفتار کرنا چاہتے تھے
تاکہ بنگلہ دیش میں حکومت اور طرز حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ اہم اعلانات کر سکیں، مگر شیخ مجیب الرحمن کی مزاحمت کی وجہ سے انہیں گولی چلانا پڑی اور نتیجے میں شیخ مجیب الرحمن قتل ہو گئے۔ بعد ازاں ان افسران نے شیخ مجیب الرحمن کے اہل خانہ کو بھی ایک کمرے میں جمع کیا اور انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ مجیب کی صرف ایک بیٹی حسینہ واجد زندہ بچیں، جو اس خونی انقلاب کے وقت بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھیں۔ اس قتل و غارت گری کے بعد انقلابیوں نے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا اور مشتاق احمد کو ملک کا نیا صدر مقرر کر دیا۔ انقلابیوں نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ ملک کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہوگا۔ 21 برس بعد 1996 میں شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمن اور ان کے اہل خانہ کے قتل میں ملوث لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ طویل عدالتی کارروائی کے بعد کئی ملزمان کو سزائے موت دے دی گئی، جبکہ کچھ ملزمان آج بھی دوسرے ملکوں میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔